جو مؤذن اذان دیتا ہے اس کو اللہ نے کتنی بڑی عزت سے نوازا ہے، اس کی کتنی بڑی شان ہے، اذان دینے والے کی کیا فضیلت ہے، اذان دینے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں کی ہیں، کیا دعائیں کی ہیں، اذان دینے والے کی نماز کا ثواب کتنا ہے، اذان دینے والے کو قیامت کے دن کیا انعام ملے گا، اذان دینے والے کے لیے روز محشر کیا ایک منفرد حیثیت ہوگی، اس کا ہم مسلمانوں کو یقین جانے بالکل پتہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 7 سال تک اذان دے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے 7 سال تک اذان دے، مسجد میں 5 وقت 7 سال تک اذان دے، اللہ جل جلالہ اسے جہنم کی دوزخ سے برات عطا فرما دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا اگر میرے اوپر بار خلافت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے حسن و حسین مسجد کے مؤذن بنے، مؤذن کی یہ شان ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے جو بندہ اذان دیتا ہے مسجد میں، قیامت کے دن جب پیش خدمت ہوگا، جب قیامت کے دن وہ چلے گا، جب قیامت کے دن وہ بارگاہ الہی میں آئے گا، اس دن اس کی گردن بلند ہوگی، گردن اونچی ہوگی، گردن بلند ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ اس کی گردن باقی جسم سے لمبی ہو جائے گی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن دوسرے لوگوں سے اس کے چہرے کو، اس کے جسم کو، اس کے قد و قامت کو ممتاز اور منفرد فرما دیں گے، لوگوں سے الگ تھلگ اونچا اور نکھرا ہوا مؤذن نظر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی خوبصورت حدیث لے کر آئے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کی آواز کی انتہا تک، اس کی اذان کی آواز کی انتہا تک، یعنی آپ تو سپیکر آ گئے ہیں، یہ مؤذن کے لیے سپیکر ایک نعمت ہے کہ اس کی اذان کی آواز دور تک جا رہی ہے، دور تک۔ جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے فرمایا اس کی اذان کی آواز کی انتہا تک کوئی خشک چیز ہے یا تر، کوئی زندہ چیز ہے یا مردہ، کوئی سانس لینے والی چیز ہے یا نہ سانس لینے والی چیز، نباتات ہیں یا جمادات، وہ پتھر ہیں، وہ پتے ہیں، وہ سبز چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز، ہر ایک چیز روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ مسجد میں کھڑا ہو کر تیری کبریائی کی گواہی دیا کرتا تھا، منتہا آواز تک ہر چیز گواہ ہے، ہر چیز قیامت کے دن گواہی دے گی۔ پتھر گواہی دے رہے ہیں، مٹی کے ذرے گواہی دے رہے ہیں، ریت کے ذرے گواہی دے رہے ہیں، درختوں کے پتے گواہی دے رہے ہیں، جانور گواہی دے رہے ہیں، جانوروں کے جسموں پر موجود بال گواہی دے رہے ہیں، ہر ایک چیز قیامت کے دن اس بات کی گواہی دے گی اے اللہ دنیا میں یہ بندہ تیری کبریائی کی گواہی دیا کرتا تھا، دنیا میں یہ بندہ تیرے نبی کی رسول ہونے کی گواہی دیا کرتا تھا، اللہ دنیا میں یہ بندہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتا تھا، اللہ دنیا میں یہ بندہ لوگوں کو فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے بلایا کرتا تھا، ہر چیز گواہی دے۔ یہ حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا جو اس کی آواز کو سن کر لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں تو ان کو 25 درجے نماز، ان کو نماز پڑھنے کا ثواب 25 درجے عطا ہوتا ہے، اور مؤذن اذان دینے والا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے والا، خوشخبری ہو، میں تو پڑھ کر حیران رہ گیا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے اذان کی آواز سن کر آئے، جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، ان میں سے ہر ایک کو 25 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہوا، ان کے گناہ معاف ہوئے، ان کے درجے بلند ہوئے، ان پر اللہ نے رحمت کی، ان ساری چیزوں کے برابر اجر و ثواب ایک اذان دینے والے کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔